NA 148 ملک احمد حسین جہر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ 2018 میں ان کی پوزیشن پاکستان تحریک انصاف میں تھی اور اس بار ٹکٹ ان کو مسلم لیگ نون سے ملا ہے. تو عوام کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے ان سے؟ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر 2018 میں پی ٹی آئی، 2024 میں نون لیگ، یہ اعتماد کیسے حاصل کیا آپ نے نواز شریف صاحب کا؟ دیکھیں 2018 میں پی ٹی آئی میں ٹکٹ مجھے نہیں مل رہی تھی. میں نے 4 سال محنت کی تھی. میں نے دھرنے سے ٹکٹ لیا تھا. بنی گالہ میں نے 8 دن دھرنا دیا تھا. 3000 بندے یہاں سے ورکر گئے تھے. انہوں نے دھرنا دیا اور میڈیا نے مجھے ٹکٹ لے کے دیا. جب اتنا پریشر پڑا میڈیا کا عمران خان کے اوپر کہ دھرنے والوں کے آگے دھرنا، تو انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا. اس کے بعد میری ڈیفرنسز شروع ہو گئے. شاہ محمود قریشی صاحب نے مجھے چلنے نہیں دیا. وہ ہمارے یہاں کے فنڈز ہر چیز انہوں نے رکوا لی. اور اس کے بعد ایک برن سینٹر کا ایشو ہوا جس میں بچے جل گئے. جلے ہوئے بچوں کا علاج رک گیا تھا. تو اس کے اوپر میرے اختلافات پیدا ہوئے اور 2022 میں ہی انہوں نے مجھے شو کاز نوٹس دیا. 13 پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی. اور پھر اس کے بعد جب عدم اعتماد کا وقت ہوا تو انہوں نے شو کاز دیا مجھے. تو میں نے اس وقت جلے ہوئے 70 بچوں کے فوٹو لگائے کہ آپ ان کے قاتل ہیں. میرا اصل میں جو میرا کیس ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مشن لے کے آئے کہ جی یہاں پہ ہیلتھ ریفارمز دیں گے، ایجوکیشن ریفارمز دیں گے، بیوروکریسی سٹرکچر چینج کریں گے، پولیس ریفارمز دیں گے. لیکن ان کے ساتھ جو رائٹ اور لیفٹ بیٹھتے ہیں نا، انہوں نے انہیں ڈی ٹریک کر دیا. میں کہتا ہوں عمران خان صاحب ایک اچھا کام کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو فیل ان کے رائٹ لیفٹ والوں نے کیا. جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے انہیں سائفر میں پھنسا دیا. وہاں میں ڈوگر تھے، انہوں نے ان کو ایسے برے کام یعنی کرپشن کی طرف، یہاں تک کہ ان کے بیان تھے اس کے خلاف، وہ آئی ایس آئی کے خلاف بیانات. عمران خان صاحب کی ذات سے آپ کو کوئی اختلاف نہیں تھا، ان کے دائیں بائیں لوگوں سے؟ جی نہیں، مجھے عمران خان صاحب سے اختلاف نہیں ہے. وہ ایک اچھا کام اس ملک میں کرنا چاہتے تھے، غریب کو کچھ دینا چاہتے تھے. اس بار عوام نون لیگ کے ظاہری بات ہے، عوام بھی یہ دیکھتی ہے نا کہ بھائی پچھلی باری آپ بلے کے نشان پہ تھے اور آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کچھ اصولی ایسی باتیں تھیں جس کے بنا پر آپ کا اختلاف کرنا بنتا تھا، اور بچوں کا برن سینٹر بھی شامل ہے. تو اس بار جیت کے عوام کو کیا تحفہ دے سکتے ہیں آپ؟ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے نون لیگ نے متاثر کیوں کیا. میرے برن سینٹر کے بچے جو مر رہے تھے، داخل نہیں ہو رہے تھے، تو میں نے شہباز شریف صاحب سے ایسے ہی باتوں میں کہہ دیا کہ وہاں پہ مجھے بچوں کا وارڈ بنا دیں. اور انہوں نے 2 مہینے میں بچوں کا وارڈ بنوا دیا. یعنی بچے وہاں بچ رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں. پی ڈی ایم کی حکومت میں. اب دیکھیں، جب آپ ایک خواب ہوتا ہے کہ یہاں پہ گاؤں کے بچے جل جاتے ہیں نا، ان کو داخل برن سینٹر میں کرتے ہیں نا. لیکن برن سینٹر میں 4 سال عمران خان کے داخل نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا. وہ کمیشن لے کے شہباز شریف وزیر اپنا بزدار صاحب کو پہنچاتا تھا، بزدار صاحب بنی گالہ پہنچاتے تھے. اب ہماری یہاں سنتا ہی کوئی نہیں تھا. تو جب میں نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے اتنا ویجیلنٹلی یہ کام کیا کہ انہوں نے بچوں کا وارڈ بنا دیا، اب ہمیشہ کے لیے وہاں بچے داخل ہوں گے. سیاست ایک طرف رکھ دیں، ان بچوں کی جو زندگی بچے گی تو زندگی بھر میرے دل کو تو سکون رہے گا نا. نہیں، اس کے علاوہ لوگ آپ سے پوچھیں گے نہیں آپ نے جس پارٹی کا ٹکٹ لیا اسے 16 مہینے کی حکومت میں پاکستان میں مہنگائی کتنی کر دی، دیگر جو معاملات ہیں، تو ووٹر آپ سے یہ سوال تو کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں مہنگائی کی وجہ وہ نہیں تھے. آئی ایم ایف کا وہ معاہدہ تھا جو انہوں نے بہت سخت شرائط پہ کیا تھا. کیونکہ میں خود ان کو سمجھتا ہوں فائنانس کے معاملات کو. اگر وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ وہ نہ ہوتا اور سی پیک نہ رکتا تو اس وقت ہم فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہو چکے ہوتے. وہ لمبی بحث ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو میسج دینا چاہتا ہوں، میں غریب کی سیاست کرتا ہوں، حق سچ کی سیاست کرتا ہوں. اپنے حلقے میں جھوٹا پرچہ نہیں ہونے دیتا، چور ڈکیٹ کی سفارش نہیں کرتا، قبضہ گروپ کی سفارش نہیں کرتا. گیلانی صاحبان یہاں اس کے الٹ چل رہے ہیں. انہوں نے متی تل ایک علاقہ ہے، 5 ارب کی وہاں ڈی ایچ اے میں انویسٹمنٹ کیا. لوگوں کے پٹواری پہ 12 پرچے ہیں. لوگوں کی رات کو سوتے ہیں، صبح زمین اتر جاتی ہے. یہاں قبضہ گروپ ہیں. قبضہ گروپ کو یعنی 55 کروڑ کی زمین بھی کی ہے. انہوں نے قبضے والی زمین انہوں نے دلوا دی، 35 کروڑ ان کو دیے، 20 کروڑ خود رکھ لیے. نوکریاں بیچ رہے، اتنی کرپشن کر رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں ان کے بچے. اور یہ یقین کریں میں صرف جہاد کر رہا ہوں غریبوں کو سکھ دلوانے کے لیے، اور ہر سیٹ پہ یہ لڑ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کے بچے بھی سارے لڑ رہے ہیں، گیلانی صاحب کے بچے بھی سارے لڑ رہے ہیں. اگر ان کے 25-30 بچے ہوتے تو ساؤتھ پنجاب میں یہی لڑتے. تو میں نے لیا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی ان کو ہراؤں گا اور غریب کی خدمت کروں گا. آپ کے ساتھ والے حلقے سے جہانگیر خان ترین صاحب کے مقابلے میں کھڑا نہیں کیا مسلم لیگ نون نے اپنا کینڈیڈیٹ. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہے تو آپ کے علاقے کی سیاست ہی جنوبی پنجاب کی.
دیکھیں میں جہانگیر ترین کے شخصیت کو پسند کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جہانگیر خان ترین اگر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک صاف ستھرے اور مطلب ہے سوبر انسان ہے. وہ جس حلقے میں کھڑے ہوں گے نا ان کے لوگوں کو رحمت ہوگی, ان کے لوگوں کا فائدہ ہوگا. اور میں آج یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ خوش قسمت علاقہ ہے جہاں جہانگیر ترین صاحب کھڑے ہیں. سردار احمد حسین دہیڑ صاحب وہ ہم سے بات کر رہے تھے, مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر. کہتے ہیں پرنسپل سٹانس تھا اور انہوں نے ایک خواہش کی اور شہباز شریف صاحب نے پوری کی, بچوں کے بن یونٹ کی. تو کہتے ہیں اس سے بڑی وجہ کوئی نہیں کہ میرا خواب تھا وہ شہباز شریف نے پورا کیا, تو اس لیے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے ساتھ وہ مزید آگے بڑھیں گے.